السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گی، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ آج ہم نے جناب اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ سویٹی سچی یا شبانہ جھوٹی، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جی شبانہ اور ان کی بیٹیاں تو خود اپنی دشمن ہیں، اور بس کہنے کا مقصد یہ کہ پرانی باتوں کو دوبارہ سے نہیں ابھارا جاتا، اور اپنے بچوں کی برائی کر رہی تھی تو سمجھ نہیں آتی یہ کیسی ماں ہے، اسے صحیح کہوں یا غلط کہوں، کون اس طریقے سے میڈیا پہ آ کے شور مچا دیتا ہے اپنی شادی شدہ بیٹی کے بارے میں، وہ بھی پرانے قصے کھولنے والی بات پہ میں کہوں گی۔ تو ایک ہی بات میں کہوں گی کہ دیکھیں، جہاں پہ کچھ ہوتا ہے چنگاری ہوتی ہیں، وہیں پہ آگ بھی لگتی ہے، اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انڈیا پاکستان کی جیسے آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، ویسے ہی کامنٹ میں بھی سویٹی اور گڑیا اور امبر کی آپس میں جھڑپیں چلتی رہتی ہیں، اور شبانہ جی کے پاس تو خیر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بھی کامنٹ میں اپنی حاضری لگاتی رہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ فارغ ہیں تو بس یہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور شبانہ اگر اتنی سمجھدار ہے تو بیٹی سے یوٹیوب چھڑوا دی، کیونکہ اب وہ شادی شدہ ہے امبر، اور اس کا کہیں گھر خراب نہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے بچے پہ توجہ دے، گھر پہ توجہ دے، اور شوہر کو دے، کیونکہ ان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور شبانہ اور امبر سے یہ بھی مجھے کہنا ہے کہ زخموں کو تم لوگ جتنا کھرچو گے اتنا ہی خراب ہوگا، بہتر ہے کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو کہ یہ بھر جائے، ورنہ تو یہ صحیح نہیں ہونا۔ اور امبر کی چونکہ ویڈیوز کے ویوز کم آ رہے ہیں، اس لیے وہ پریگنینسی کی جو کلاس ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتی ہے، کبھی سیکشن سی پہ بات کرتی ہے جو اس کا ہوا، اور میرے خیال سے نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ فرسٹ واک کے بارے میں ہوگی کہ ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے کتنے ٹائم کے بعد فرسٹ واک کرنی پڑتی ہے۔ ویسے میں نے ایک بات دیکھی کہ امبر کو اپنا شوہر کوئی خاص پسند نہیں، کیونکہ اس کو آزادی چاہیے، 2 بجے اٹھنے والی، آرام کرنا ہے، مزے مزے کے کھانے تیار اس کو چاہیے، خود اس کو نہیں بنانا، خیر بنانا بھی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا بنا لیتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شبانہ فیلڈ بنا رہی ہو کہ سویٹی کے خلاف جو لائکس اور ویوز بول بول کے مل سکتے ہیں وہ ملیں اسے، ہے نا جی؟ ایسی ہی بات ہے نا۔ تو چلے دیکھتے ہیں میرا کتنا دعویٰ صحیح ہے اور کتنا غلط۔ اب آتے ہیں اقصیٰ علی پہ۔ تو جناب علی نے اچھا کام شروع کیا ہوا ہے کہ چینلز بنا بنا کے بیچنا، ظاہری بات ہے اس نے اپنے کوئی خرچے بھی تو نکالنے ہیں نا، پھر گھر کی شفٹنگ میں بھی لگنا ہوتا ہے، اور سسرالیوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ شادیوں پہ وہ علی پور پہنچ جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہے یہ تو فارغ ہے، اس کو بلا لیا جائے، کیونکہ اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، مفت کا پیٹرول بھی ہے، تو یہ بھی جا جا کے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، ورنہ سالہ بھی تو ہے لیکن وہ اپنی دکان نہیں چھوڑتا، اور وہ دکان میں بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے حصے کے سارے کام یہ علی بھاگ بھاگ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ تو داماد کو سوچنا چاہیے نا، علی کیا ہے؟ داماد ہے، بیٹا تو نہیں ہے۔ تو یہیں سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ علی پہ کچھ جادو وغیرہ کروائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ علی کے پاس گاڑی ہے تو اس کے سسرالی جو ہیں وہ بھی گاڑی میں سوار ہو کے کبھی ہوٹلنگ کرنے نکل جاتے ہیں، اور اب جیسے شادی گزری ہے تو وہ شادی میں بھی اسی کی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سالی ہے، سالی کا شوہر ہے، ساس ہے، سالیاں ہیں، یہ سارے اسی گاڑی میں جاتے ہیں۔ تو علی ویسے ایک مشورہ ہے کہ بڑی گاڑی لے لو تاکہ ان سب کے کام آئے، صرف اکیلے تمہاری فیملی کے کام نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو بس بڑی تھکی ہوئی ویڈیو ہوتی ہے، ٹائٹل کچھ دیا ہوتا ہے، اندر ویڈیو میں کچھ ہوتا ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ ٹائٹل میں تھا کہ گجرانوالہ میں گھر مل گیا، اتنی غلط بیانی،
پوری ویڈیو میں دماغ کی دہی کر دی اس نے، یہ گھر دیکھا وہ گھر دیکھا، یہ بات ہوئی وہ بات ہوئی، اور آخر میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا کہ یہاں پر ہی میں نے گھر دیکھ لیا، اور گجرانوالہ تو میں صرف سسرالیوں سے ملنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ذرا اس کی بات۔ اور اکثر سے زیادہ خیال تو خیر علی ہی رکھتا ہے اپنے بچوں کا، اور شکر ہے علی کو بچوں کی پڑھائی لکھائی کا بھی خیال آیا، اور ویڈیو میں وہ کچھ پڑھا رہا تھا فرسٹ ٹائم۔ اکثر کو تو خیر پڑھنا نہیں آتا، تو نہ اس کو توفیق ہوتی ہے نہ اس کو شوق ہے کہ وہ بچوں کو کچھ پڑھا لے۔ اکثر نے ویسے میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی بھی علی کو نا اکیلا گاڑی میں نہیں چھوڑا، ہمیشہ بچوں کو ساتھ ضرور بھیجتی ہے چوکیداری کے لیے کہ بھئی جاؤ، جا کے باپ کے ساتھ گھومو پھرو، تو کہ بچوں سے پھر رپورٹیں بھی لیتی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ اور علی میں تو خیر ساری خوبیاں ہیں، بس اکثر کی قسمت کے ایسا زن مرید اس کو شوہر ملا، اور اکثر نے کہاں جانا، گھر میں ہی ہے، بس ایک ڈرامہ ہے کہ اکثر گھر سے چلی گئی کیونکہ اس کے دانت میں درد ہے، اور بس یہی تو وجہ ہے، اور وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ موبائل بغیر رہ نہیں سکتی، علی کا کہنا ہے موبائل بھی ادھر چھوڑ گئی، تو جناب موبائل بغیر تو وہ رہ نہیں سکتی۔ موبائل ادھر چھوڑنے کا مقصد ہے کہ اللہ یہ جو اقصیٰ ہے بوریت سے مر ہی نہ جائے کہیں، تو لہٰذا یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی۔ تو علی ہائے ہائے، ویوز لینے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو۔ اب میں علی کو دیکھ رہی تھی، ساری صفائیاں بھی کر رہا تھا، کوکنگ بھی کر رہا تھا، برتن بھی دھو رہا تھا، بس آٹا نہیں گوندا، وہ شاید باہر سے تیار روٹی لے آتا ہوگا، اور بس کھا لیتے ہوں گے یہ اور بچے، اور آف دا اسکرین جو بیٹھی ہوئی ہے میڈم اقصیٰ۔ تو اتنے بڑے بچے ہو گئے ہیں علی، میں تو سوچ رہی تھی بڑے ٹائم بعد میں نے ویڈیو دیکھی، یقین مانو، لیکن ابھی بھی بچے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو وہ چھوٹا بچہ بھی اتنا بڑا ہو گیا کہ پلے گروپ والا ہو گیا، اور بڑی والی اتنی بڑی ہو گئی ہے، اسے ایٹ لیسٹ کلاس 1 میں تو ہونا ہی چاہیے، نرسری کی ایج اس کی گزر چکی ہے۔ بٹ سوری ٹو سے علی، تم وہیں کے وہیں رہ گئے، بس ایک اکیلے تم ہی پڑھے لکھے ہو گھر میں، نہ تمہاری بیوی پڑھی لکھی اور نہ بچے پڑھے لکھے، یعنی اگلی نسل تم ایسی ہی بنا رہے ہو، کیونکہ تم جو ہو بس کھانے پینے کا شوق ہے، بیوی کو سجانے کا شوق ہے، اپنے لیے کپڑے نہیں لیتے، وہی تمہارے جوتے، وہی تمہارے کپڑے جو گھر میں ہوتے ہیں، جو رات کو سونے والے ہوتے ہیں، وہی اٹھ کے باہر چلے جاتے ہو۔ بیوی جو ہے تو وہ بس تم نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سے خاندان سے کر کے آئی ہو، کون سی بڑی جگہ سے آئی ہے یہ میڈم، تو انسٹا کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتی، بس سٹوریاں لگاتی ہے، اپنے شکل دکھاتی ہے، یوں 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 کر کے ساری وہ پوزز دکھا رہی ہوتی ہے۔ بھئی علی تمہیں خوبصورت سمجھتے ہیں، ہم نہیں۔ چلے جی، بائے بائے، ٹاٹا، میں جا رہی ہوں۔